اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹس میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہم سنبھال لیں، تھام لیں تو پوری تقدیر کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ لمحے نہ کوئی جادوئی وقت ہوتے ہیں، نہ کوئی مشکل عبادت اور نہ ہی لمبی چوڑی پلاننگ چاہتے ہیں۔ وہ صرف 10 منٹ چاہتے ہیں، جی ہاں، صرف 10 منٹ۔ ہر صبح اگر آپ یہ 10 کام 10 منٹس میں کر لیں تو تقدیر کا کفل ٹوٹ سکتا ہے۔ بیماری کے بادل چھٹ سکتے ہیں، غم کے اندھیرے چھٹ سکتے ہیں، خوشحالی کی روشنی آپ کی دہلیز پر اتر سکتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ ہر روز تھکے ہوئے جاگتے ہیں، جسم میں درد رہتا ہے، دل اداس رہتا ہے، طبیعت بوجھل اور ذہن الجھا ہوا، تو کیا یہی زندگی ہے؟ کیا واقعی ہم صرف دوسروں کی خاطر جی رہے ہیں؟ وہ عورتیں جو ہر روز بستر سے یوں اٹھتی ہیں جیسے جسم ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہو، وہ جو دن بھر دوسروں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں مگر دل میں سکون کی ایک رمق بھی نہیں پاتی، اگر وہ صرف صبح کے 10 منٹ میں یہ 10 کام کر لیں تو یقین کریں آدھی بیماریاں، آدھی پریشانیاں بغیر دوا کے، بغیر ڈاکٹر کے ختم ہو سکتی ہیں۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، زندگی نے سکھایا ہے کہ صبح کا وقت وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنی تقدیر کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کو سنوار لیں تو آپ کا سارا دن خوبصورت بن سکتا ہے۔ یہ 10 کام کوئی بڑے بڑے فلسفے نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہر روز صرف 10 منٹ کیا جائے تو دل کے زخم بھرتے ہیں، ذہن پر سکون ہوتا ہے اور زندگی جینے کے قابل لگنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 10 کام ہیں کیا؟ کیا وہ واقعی اتنے طاقتور ہیں؟ کیا وہ ہمیں ہماری بکھری ہوئی زندگی سے نکال کر سکون، صحت، خوشحالی اور روحانی بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا دل یہ سب جاننے کو بے چین ہو گیا ہے تو بس جڑے رہیے، کیونکہ آگے وہ خزانہ ہے جو آپ کے اندر کو، اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں پہلا کام، دن کی شروعات خاموشی سے کریں، 1 منٹ بس خود کے ساتھ۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن کا آغاز بوجھ نہیں برکت سے ہو، تو صرف ایک کام کیجئے۔ صبح اٹھتے ہی پہلا منٹ کسی سے بات کیے بغیر، کوئی فون اٹھائے بغیر، کوئی سوچ دڑائے بغیر بس خاموشی میں گزار دیں۔ جی ہاں، محض ایک خاموش منٹ، لیکن یہ منٹ صرف وقت نہیں ہوتا، یہ ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک دروازہ جس سے گزر کر آپ اپنے پورے دن کو، اپنے رویوں کو، اپنے ذہن کو ایک نیا رخ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، ہماری زندگیوں میں شور ہی شور ہے، ذہن میں آنے والے خیالات کا شور، ارد گرد کے رشتوں کی طلب کا شور، مہنگائی، گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی فکر، شوہر کے تقاضے، سسرال کی باتیں۔ کبھی ہم نے اپنے دماغ کو ان سب سے الگ کر کے سانس لینے کا موقع دیا؟ یہ 1 منٹ کی خاموشی دراصل آپ کی روح کو سکون دینے کا لمحہ ہے۔ صبح کے وقت دماغ سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے، سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اس خاموشی دیں گے تو وہ دن بھر کے شور سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کر لے گا۔ لیکن اگر آپ دن کا آغاز ہی فون کے نوٹیفیکیشن سے کریں یا فوراً بستر سے چھلانگ لگا کر روزمرہ کی مشینری میں کود جائیں تو آپ نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، خود کو وہ لمحہ ہی نہیں دیا جہاں وہ سنبھل سکے، جمع ہو سکے۔ یہ خاموشی کوئی رسمی یا روحانی رسم نہیں، یہ ایک عملی قدم ہے، ایک شعوری فیصلہ ہے۔ جب آپ آنکھ کھلتے ہی اور بس پلنگ پر بیٹھے خاموشی سے 1 منٹ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ خود کو، اپنی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ لیکن آپ کا لاشعور، آپ کی روح، آپ کی توجہ کے اس لمحے کو سمیٹ کر دن بھر آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ کچھ عورتیں شاید کہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں، لیکن سوچئے، کیا 1 منٹ بھی نہیں؟ کیا 1 منٹ بھی آپ کے جسم، دماغ اور روح کے لیے بہت بڑا مطالبہ ہے؟ یاد رکھیں، جس دن آپ نے یہ 1 منٹ خود کو دے دیا وہ دن آپ کا ہو جائے گا۔
اور اگر آپ نے روز یہ عمل دہرا لیا تو وقت کے ساتھ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ شور کم ہو گیا ہے، ذہنی تکن کم ہو گئی ہے، فیصلے بہتر ہونے لگے ہیں۔ تو آئیے کل صبح ایک نیا آغاز کریں۔ کوئی ورد نہیں، کوئی دعا نہیں، بس ایک خاموش منٹ۔ آپ اور آپ کا رب جانتا ہے یہ ایک لمحہ آپ کے دن کی کیسی خوبصورتی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں دوسرا کام، صرف 3 سانسیں لیکن شعور کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ زندگی نے ہمیں ایک نیا دن دے دیا ہے، لیکن در حقیقت زندگی نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہوتا ہے خود کو سنبھالنے کا، خود کو دوبارہ ترتیب دینے کا۔ اور اس ترتیب کا پہلا قدم ہے 3 گہرے سانس۔ جی ہاں، بس 3 سانس، لیکن پورے شعور کے ساتھ، پوری آگاہی کے ساتھ۔ دوسرے منٹ میں نہ کوئی دعا پڑھنی ہے، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی بڑے بڑے ارادے کرنے ہیں۔ صرف اپنی سانسیں بند کریں، ناک سے گہری سانس اندر کھینچیں، محسوس کریں کہ آکسیجن آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور پھر منہ سے آہستہ آہستہ نکال دیں۔ ایسا 3 مرتبہ کیجئے۔ لیکن یہ 3 سانس صرف ہوا کا تبادلہ نہیں، یہ دراصل دل و دماغ کے درمیان وہ رابطہ پیدا کرتے ہیں جو ہمارے دن کی بنیاد بنتا ہے۔ آج شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہی چھوٹی سی بات اگر شعور کے ساتھ کی جائے تو ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز بن جاتی ہے۔ جب ہم گہری سانس لیتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ اب ایک نیا دن شروع ہو چکا ہے، وہ دن جسے ہم ہوش کے ساتھ، امن کے ساتھ اور مکمل کنٹرول میں گزارنے والے ہیں۔ یہ سانسیں دل کے اضطراب کو کم کرتی ہیں، دماغ کی گھبراہٹ کو تھامتی ہیں اور روح کو ایک سکون بھرا لمس دیتی ہیں۔ سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ گہری سانس لینے سے دماغ میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے، جو ہمیں بہتر سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اور دین ہمیں بار بار غور و فکر، تدبر اور سکون سے زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ 3 سانسیں اس دعوت کا ایک عمل ہے، خاص طور پر ایک عام گھریلو عورت کے لیے جس کے دن کا آغاز ہی جلدی، کام اور ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ یہ 3 لمحے زندگی کا وہ سہارا بن سکتے ہیں جہاں وہ خود کو محسوس کرے، اپنی اہمیت کو پہچانے اور دن کے ہنگامے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو ایک ساتھ لا سکے۔ پریکٹس مذاق نہیں، تجربہ ہے۔ اگر آپ ہر روز ان 3 سانسوں کو مکمل توجہ کے ساتھ لینے کی عادت ڈالیں تو کچھ ہی دنوں میں محسوس کریں گے کہ بے چینی کم ہو گئی ہے، غصہ کنٹرول میں ہے اور فیصلے زیادہ متوازن ہو گئے ہیں۔ تو آئیں کل صبح دوسرا منٹ صرف 3 سانسوں کو دیں اور دیکھیں کہ کس طرح یہ چھوٹا سا عمل آپ کو ایک بڑی سکون بھری دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں تیسرا کام، محترم بہنوں اور بیٹیوں، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس تیسرے منٹ کی طرف جو بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر اسے دل کی آنکھ سے دیکھ لیں تو یہ منٹ آپ کو آپ کے اصل وجود سے ملا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ منٹ ہے خود آگاہی کا، جسمانی بیداری کا، اس لمحے کا جب آپ اپنی صبح کو بس یوں ہی گزارنے کی بجائے شعور کے ساتھ آغاز دیتی ہیں۔ تیسرے منٹ میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے رک کر خود کو محسوس کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں پوچھیں، کیا میری نیند پوری ہوئی؟ کیا میرے کندھوں میں کوئی دباؤ ہے؟ کیا کمر یا گردن میں کھچاؤ تو نہیں؟ کیا میرے دل میں کچھ پریشانی باقی تو نہیں؟ اکثر ہماری بہنیں رات بھر جاگتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں یا دن بھر کے بوجھ کے ساتھ تھک کر سو جاتی ہیں۔ صبح جب جاگتی ہیں تو نہ دل ہلکا ہوتا ہے، نہ دماغ صاف۔ یہ منٹ وہ لمحہ ہے جو آپ کو آپ کے جسم سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو عورت اپنے جسم کو نہیں سنے گی وہ اپنی روح کو بھی کھو بیٹھے گی۔ ہم خود کو جتنا نظر انداز کرتے ہیں اتنا ہی زندگی ہم سے بکھرنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسان اپنے بدن پر، اپنے جذبات پر اور اپنے رویے پر دھیان دے۔ جب آپ صبح اٹھ کر خود سے یہ چھوٹا سا سوال کرتی ہیں کہ میں کیسی ہوں، تو دراصل آپ اپنے دن کو ایک مہربانی، ایک شعور، ایک محبت سے بھر دیتی ہیں۔ محبت سے بھر دیتی ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مشق صرف جسمانی احساس نہیں بلکہ سکون کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ جب آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ تھکی ہوئی ہیں تو شاید آپ کا دن آپ کو زیادہ آرام کی ضرورت دے رہا ہے، اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ جسم ہلکا ہے، دل مطمئن ہے، تو یہی کیفیت آپ کی دعاؤں، آپ کی نیتوں اور آپ کے انداز میں نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں،
یہ تیسرا منٹ کبھی ضائع نہ ہونے دے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ کوئی جدید سائنس ہے یا کوئی فیشن کا مشورہ ہے، نہیں، یہ سنت فطرت ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو ہر مومن عورت کو حاصل کرنا چاہیے۔ زندگی کو خودکار نظام کی طرح مت چلنے دیں۔ خود کو صبح کے وقت دیکھیں، محسوس کریں، پہچانیں اور جان لیں کہ آپ اللہ کی بندگی کے سفر پر ہے۔ اور جو عورت خود کو پہچان لیتی ہے وہی عورت زندگی کے ہر محاذ پر سرخرو ہو جاتی ہے۔ تو آئیے آج سے یہ تیسرا منٹ صرف سونا جاگنے کا نہ ہو بلکہ خود سے جڑنے کا لمحہ ہو، تاکہ آپ ہر دن اللہ کے نور سے جگمگا اٹھیں۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں چوتھا اور پانچواں کام، اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس فہرست میں چوتھا اور پانچواں کام کچھ ایسے ہیں جو بظاہر سادہ لگتے ہیں لیکن حقیقت میں دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جن پر صرف 2 منٹ صرف صرف کرنے ہیں لیکن ان کے اثرات دن بھر کی سوچ، مزاج، روحانیت پر گہرے ہوتے ہیں۔ چوتھا اور پانچواں منٹ صرف شکر ادا کرنے کے لیے مخصوص کیجیے، اور یہ شکر زبانی اظہار سے زیادہ دلی احساس کا نام ہے۔ نہ آپ کو کسی خاص دعا کے الفاظ یاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اونچی آواز میں کچھ دہرانے کی حاجت ہے۔ صرف خاموشی سے دل کے اندر پوری سچائی اور خلوص سے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں کا شکر ادا کریں؟ تو روزانہ صبح صرف 3 نعمتوں پر توجہ دیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر اصل میں بہت قیمتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ آج زندہ ہیں۔ نیند سے جاگنا ایک نئی زندگی کی بشارت ہے جو ہزاروں لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ دوسرا، آپ کے سر پر چھت ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، کھلے آسمان تلے سوتے ہیں۔ آپ کے پاس سکون، تحفظ اور آرام کی کوئی ضمانت نہیں۔ اور تیسری نعمت یہ کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ آپ چل سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو چھو سکتے ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ وہ 3 نعمتیں ہیں جنہیں اگر ہر صبح شعوری طور پر یاد کیا جائے تو انسان کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتی ہے۔ یہ بات سننے میں عام سی لگتی ہے لیکن اس کی تاثیر غیر معمولی ہے۔ جو عورت ہر صبح ان 3 نعمتوں کو یاد کرتی ہے اور ان کا دل سے شکر ادا کرتی ہے وہ اپنی باقی زندگی میں شکوہ کم کر دیتی ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، نظر مثبت ہو جاتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں خوشی ڈھونڈنا سیکھ لیتی ہے۔ ایسے شکر گزار دل کو اللہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ لہٰذا چوتھا اور پانچواں منٹ اپنی صبح کا سب سے خاص لمحہ بنائیے۔ یہ 2 منٹ عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک خاموش مکالمہ ہوتا ہے۔ دل بولتا ہے، رب سنتا ہے، اور یہی شکر گزاری وہ کنجی ہے جو آپ کی پوری صبح، پورے دن اور پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں چھٹا کام، محترم سامعین، ہم اکثر اپنی زندگی میں سب کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، والدین کے لیے، دفتر کے لیے، سسرال کے لیے، یہاں تک کہ موبائل پر گھنٹوں ضائع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ایک سوال کبھی کیا؟ آج میں نے اپنے لیے کیا کیا؟ چھٹے منٹ کا یہی پیغام ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت صرف ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کریں، آج میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا کام کیا کر سکتی ہوں، تو یہی سوال آپ کو اپنی ذات کی طرف واپس لے آئے گا۔ وہ ذات جو کہیں اس دنیا کی دوڑ میں، رشتوں کی خدمت میں، ذمہ داریوں کے بوجھ میں کھو چکی ہے۔ یہ چھوٹا سا کام کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اتنا ہی سادہ ہونا چاہیے جتنا کہ چائے کا ایک کپ، جو آپ خود اپنے ہاتھ سے بنائیں، خود چمچ ہلائیں، پھر سکون سے بیٹھ کر پئیں، بنا کسی کی آواز یا تقاضے کے۔ یہ 5 یا 10 منٹ کی خاموشی بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ یہ آپ کا اپنا انالیسس ہو سکتا ہے کہ آپ کی جذباتی کیفیت کیا ہے، کیا سوچتی ہیں، کیا کھونا یا پانا ہے، یا پھر دوپہر کو اپنے لیے کوئی خاص چیز بنانا، جیسے کوئی پسندیدہ کھانا، ایک خوبصورت سا لباس پہننا یا سکن کیئر کے لیے 10 منٹ نکالنا۔ یاد رکھیں یہ سب چھوٹے کام نہیں ہیں بلکہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن سے اپنی ذات کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی ذات کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا، تمہارے نفس کا اور تمہارے رشتوں کا تم پر حق ہے۔
تو کیا ہمارا اپنے نفس پر یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ نکالیں، اور یہ لمحہ صرف ہمارے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کے دکھ کے لیے، نہ کسی کی فرمائش کے لیے، بلکہ صرف اپنے دل کے لیے۔ آپ اس کام کی ابتدا صرف 1 منٹ سے کریں، پھر 1 منٹ سے 2، 2 سے 3، اور آہستہ آہستہ جب یہ عادت بن جائے گی تو آپ کے اندر ایک روحانی خوشی پیدا ہوگی۔ آپ محسوس کریں گی کہ آپ بکھری ہوئی نہیں، بلکہ ایک مرتب اور مطمئن عورت ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنی ذات کو اہمیت دیتی ہے وہی بہتر بیوی، ماں، بیٹی اور خادمہ بن سکتی ہے، کیونکہ جب دل خوش ہوتا ہے تب خدمت بھی خوشی سے ہوتی ہے، نہ کہ بوجھ بن کر۔ تو اس چھٹے منٹ میں صرف ایک سوال، آج میں نے اپنے لیے کیا کیا، یہی آپ کی خوشیوں کی کنجی بن سکتا ہے۔ اس سوال کو معمول بنا لیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ زندگی کیسے ترتیب میں آنے لگتی ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں 7واں اور 8واں کام۔ اب آئیے ذرا خاموشی سے اپنے دل کے اندر جھانکتے ہیں، جہاں دن کی بھیڑ بھاڑ سے پہلے ہماری نیتیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو اب آتے ہیں 7ویں اور 8ویں کام کی طرف، جو آپ کے دن کا سب سے خالص، سب سے دل سے جڑا لمحہ بن سکتا ہے۔ یہ صرف 2 منٹ کی بات ہے، لیکن یہ 2 منٹ آپ کی تقدیر کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ اس لمحے نہ کوئی لمبی پلاننگ ہے، نہ پیچیدہ ٹائم ٹیبل، بس ایک سیدھا، صاف اور سچا وعدہ جو آپ اپنے دل سے کرتی ہیں، اپنے رب سے کرتی ہیں۔ نیت جو صرف ایک جملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے ایک نیا آپ چھپا ہوتا ہے۔ مثلاً، آج میں ہر حال میں صبر کروں گی۔ ایک فیصلہ جو چیخوں میں نہیں بلکہ خاموشی میں لیا جاتا ہے، جب دل کہتا ہے بس آج میں ہر اس بات پر صبر کروں گی جو میرے مزاج سے ٹکراتی ہے، جو میری آزمائش ہے، جو میری برداشت مانگتی ہے۔ صبر صرف سہنا نہیں ہوتا، صبر اپنی روح کو اس وقت سنبھالنا ہوتا ہے جب آپ ٹوٹنے کے قریب ہوں، اور یہ نیت آپ کو ہر لمحے سنبھالے رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت کم پانی پیتی ہے تو وہ 2 منٹ میں یہ نیت کر سکتی ہے کہ آج میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گی، آج میں پانی زیادہ پیوں گی کیونکہ میرے جسم کو بھی مجھ پر حق ہے۔ یا جنہیں شکایت کرنے کی عادت ہے وہ دل میں یہ کہہ سکتی ہے کہ آج میں شکایت کم کروں گی، اللہ سے بھی، شوہر سے بھی، دنیا سے بھی، کیونکہ شکایت دل کو کمزور کرتی ہے اور نیت دل کو مضبوط۔ یہ نیت صرف الفاظ نہیں، یہ ترتیب ہے اپنے نفس کی، اپنی عادتوں کی، اپنے انداز زندگی کی۔ یہ جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ محض مشورے نہیں ہیں، یہ راستہ ہے جو خاموشی سے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل روز کریں گی، روز اپنے دن سے پہلے 2 منٹ نکال کر صرف نیت کی مشق کریں گی، یہ مشق ایک عادت میں بدل جائے گی، اور عادت آپ کی فطرت میں، اور فطرت آپ کی تقدیر میں۔ یقین کریں، اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور ان میں سب سے نرم لیکن طاقتور قدم یہی ہے کہ آپ روز اپنی نیت خود طے کریں، کیونکہ نیت وہ بیج ہے جس سے قسمت کا درخت اگتا ہے، اور جب بیج درخت ہو، درست ہو تو پانی دیا جائے، تو روشنی ملے تو پھر پھل کیوں نہ آئے۔ یہ 2 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بس دل سے نیت کیجئے، خاموشی سے، سچائی سے، مستقل مزاجی سے۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں 9واں کام۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام کر لیں تو یقین کریں آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ ترتیب، وہ خوشی آ سکتی ہے جس کی تلاش میں ہم برسوں گزار دیتے ہیں۔ اور انہی 10 میں سے ایک نہایت اہم قدم ہے 9واں کام، جو اندر سے آپ کو بدلنے کا آغاز ہے۔ 9واں منٹ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کی گہرائیوں سے آپ کو اپنے رب سے مانگنا ہوتا ہے، لیکن مانگنے میں لمبی لمبی فہرستیں، مشکل الفاظ یا رسمی انداز کی ضرورت نہیں۔ بس دل سے ایک چھوٹا سا جملہ، جیسے ایک آدمی سچے دل سے کہتا ہے، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ بس اتنی سی بات، یہی دعا جو صرف چند سیکنڈ لیتی ہے لیکن دل پر اس کا اثر گھنٹوں رہتا ہے۔ نمازوں کے بعد تو تفصیلی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ صبح کا لمحہ دن کے آغاز پر ایک ایسی روحانی درخواست ہے جو آپ کے دل کو نئی توانائی دیتی ہے۔ لیکن بات صرف مانگنے کی نہیں، یہاں بات ہے چھوڑنے کی، اور یہی 9واں منٹ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی بری عادتیں ہیں جو آپ کی خوشی، آپ کے رشتوں اور آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔
کیا آپ صبح اٹھتے ہیں شکایتیں شروع کر دیتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر دوسروں کی چمکتی زندگی دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں؟ کیا بغیر ناشتے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یا دوسروں کی غیبت، منفی باتیں، شوہر یا بیوی کی شکایت لے کر دل کا بوجھ بڑھاتے ہیں؟ یاد رکھیں، چھوڑنے کا عمل میں زندگی سنوارنے کا حصہ ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، لیکن کبھی کچھ نہ کرنا یعنی چھوڑ دینا، یہ بھی تو نئی جگہ بناتا ہے۔ اگر آپ ایک بری عادت چھوڑتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک نئی مثبت جگہ کھولتے ہیں جہاں خوشی، سکون اور محبت داخل ہو سکتی ہے۔ تو اس 9 منٹ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج میں کچھ چھوڑ دوں گا، چاہے وہ منفی سوچ ہو، بلا وجہ کی شکایت ہو، یا دن کے آغاز میں جسمانی یا روحانی بے ترتیبی ہو۔ جو چھوڑا جاتا ہے وہ خالی کرتا ہے، جب جگہ خالی ہوتی ہے تو رب کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ سوچئے، کیا واقعی آپ خود کو اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ اپنی ہی ایک بری عادت چھوڑنے کے لیے 1 منٹ بھی نکال سکیں؟ یقین کیجئے، اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام کر لیں تو آپ کی زندگی صرف بدلے گی نہیں، نکھر جائے گی۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 10 کام 10 منٹ میں کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں 10واں کام، جب آپ صبح کے 10 منٹ قیمتی اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے نکالتی ہیں تو اصل چیلنج یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ 10 کام ایک دن کریں۔ اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب ان 10 اعمال کو مستقل عادت بنانا ہو۔ میں آپ کو 10ویں منٹ کی اہمیت سمجھاتا ہوں۔ یہ لمحہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنی نیت، اپنی لگن اور اپنی خود سے وفاداری کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ 10ویں منٹ میں بیٹھ کر صرف ایک کام کریں، سوچیں کہ جو 10 اعمال آپ نے سنے اور اپنائے، کیا وہ آپ کی زندگی کا روزمرہ حصہ بن سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کس طرح؟ یہ سوچنا ہی دراصل تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ روز کا ایک مقرر وقت طے کریں، چاہے وہ فجر کے بعد ہو یا وقت جب گھر کے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں روانہ ہو جائیں۔ آپ کا یہ وقت مکمل تنہائی، سکون اور خود کے لیے ہو۔ ان 10 منٹ کو ایسے اپنائیں جیسے روزہ فرض ہے، جیسے نماز چھوڑنا دل کو بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ مستقل وقت دے کر چلیں گی تو دماغ خود بخود ان وقت پر تیار ہو جائے گا۔ دوسرا اصول ہے مکمل فوکس۔ اس وقت اپنے فون کو سائیڈ میں رکھیں، سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشنز یا میسیجز سب بعد میں۔ یہ 10 منٹ اللہ اور اپنی ذات کے بیچ کا تعلق ہے، اور اس تعلق کو بے حرمتی سے نہ گزاریں۔ اب آتا ہے اس سب سے اہم نقطہ، تحریر۔ ہر روز ان 10 منٹ میں سے 1 منٹ نکال کر کچھ لکھیں، چاہے ایک لائن ہو، چاہے ایک دعا ہو یا کوئی شکر گزاری کا جملہ۔ جب لکھا جاتا ہے تو وہ بات ذہن میں گہرائی سے نقش ہو جاتی ہے۔ یہی روزانہ کی تحریر وقت کے ساتھ ایک ایسی مثبت روایت بن جاتی ہے جو آپ کی دل و دماغ کو تازگی دیتی ہے۔ جب آپ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی دعائیں، ارادے یا تبدیلیاں پڑھتی ہیں تو وہ الفاظ محض جملے نہیں رہتے، وہ آپ کی نئی شناخت بننے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ صبح کے 10 منٹ دراصل ایک نفسیاتی علاج ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو زندگی کو اپنے کنٹرول میں لاتا ہے، جو دن کو بہتر بناتا ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کو ان ڈگر پر ڈال دیتا ہے جسے آپ نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ ان 10 منٹ کو جب آپ نیت، ترتیب اور تحریر کے ساتھ کریں گی تو پھر وہ خود بخود عادت میں بدل جائیں گے، اور عادت وہی بدلتی ہے جو اندر سے اپنائی جائے، زبردستی نہیں۔ تو اگر آپ واقعی زندگی میں تبدیلی چاہتی ہیں تو وعدہ کریں کہ کل سے نہیں بلکہ ابھی سے دل کی سچائی کے ساتھ ان 10 منٹ کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں گی، کیونکہ یہ 10 منٹ آپ کی تقدیر کا رخ موڑ سکتے ہیں۔